بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولوی طارق مسعود دیوبندی، اس نے بیک وقت کئی گستاخیاں کی ہیں۔ اس نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے، اس نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی گستاخی و بے ادبی کی ہے۔ اس بے ایمان نے قرآن مجید فرقان حمید کو اغلاط، یعنی کہ قرآن مجید کے اندر ایسی آیتیں ہیں کہ اس نے غلط کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، اور چونکہ صحابہ کرام نے جو اس کو لکھ دیا بس ویسے لکھ دیا تو ویسے ہی چلی آ رہی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں کہتا ہوں کہ امی کا معنی یہ نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ امی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علاوہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے نہیں پڑھایا۔ حضور پڑھ کے آئے تو اللہ کے پاس سے پڑھ گئے ہیں۔ پہلی دلیل میں قرآن سے دینا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الرحمن کہ مہربان ہے وہ، فرمایا کہ علم القرآن کہ جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان پھر انسان کو تخلیق فرمایا۔ مطلب کہ سب سے پہلے میرے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سکھایا، پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی۔ تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخلیق ہے، وہ سب سے پہلے ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے سب کے بعد گئے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کی دوسری دلیل فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا، محبوب کریم آپ کچھ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو جاننا پڑھنا سب کو لکھا جو ہے وہ سمجھایا، پڑھایا، جی سکھایا۔ اور تیسرے مقام پہ میرے مالک نے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ۔ مالک نے ارشاد فرمایا محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی اس کو بھولیں گے نہیں۔ بے ایمان تو یہ کہتا ہے، بے ایمان نجدی تو یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ میرا مالک فرماتا ہے ہم نے اس کو پڑھنا لکھنا سب کچھ سمجھا دیا ہے، سکھا دیا ہے، اور ایسا پڑھایا کبھی وہ بھولیں گے نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا فرمان ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما۔ حضور فرماتے ہیں مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو جو بندہ ان پڑھ ہوتا ہے کیا وہ پڑھا سکتا ہے؟ وہ معلم ہو سکتا ہے؟ تو خود بھی مولوی ہے، تو نے پہلے علم حاصل کیا ہے، اب تو پڑھاتا ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کو تو نے فالو کرنا ہے، جس کو تو نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے، تو کیا اس کو ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ارے ظالم جاہل مولوی، اگر کچھ نہیں جانتے تو کیوں بکواس کرتے ہو؟ اور یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ اس نے رجوع کر لیا یا وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عام بندے سے غلطی ہو جائے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جو اپنے نام کے ساتھ عالم لکھواتا ہے، ساتھ مفتی لگاتا ہے، عالم لکھواتا ہے، اور جو بندہ اپنے نام کے ساتھ مفتی یا عالم دین لکھوائے اس سے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی ایسی اخلاق باتیں وہ اس کو نہیں زیب دیتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کہہ دے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں ایسی بکواسات کر دے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ایسے بکواسات کرے۔ میں یہ کہتا ہوں قرآن مجید سے ہی تمہیں جواب دیتا ہوں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تجھے بھیجا کس نے؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے تو صحابہ کرام نے لکھا ہے، نبی نے لکھوایا ہے۔ تو پھر پوچھتے ہیں قرآن کو لے کے کون آیا؟ قرآن کہتا ہے نازل بہ الروح الامین، مجھے تمام فرشتوں کے سردار روح الامین جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے۔ میں تجھے یہ کہتا ہوں اگر صحابہ کرام نے قرآن غلط لکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصریح نہیں کروا سکتے تھے تو اللہ تو کروا سکتا تھا، وہ تو کروا سکتے تھے نا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نہ اللہ نے ٹھیک کروایا نہ جبریل نے ٹھیک کروایا، تو پھر یہ تیری بات اللہ اور جبریل پر بھی جاتی ہے۔ اور ظالم تو اللہ کا بھی گستاخ نکلا، ظالم تو فرشتوں کے سردار جبریل کا بھی
تو گستاخ نکلا، اور تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو گستاخ ہے ہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تمہارے بڑوں نے بھی یہ گستاخیاں کی ہیں۔